اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان سیرت سے متعلق بعض اہم واقعات ہیں، جس کی ضمن میں چند واقعات میں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد آج ہی دوسرا ہمارا سبق ہوگا قبائل کو حضور کی دعوت اسلام۔ ایک بات میں وقتاً فوقتاً اپنے اسباق میں عرض کرتا جاؤں گا کہ ہمارے یہ سیرت کے اسباق یہ اجمالاً ہیں، یعنی سیرت کا آپ اسے ایک اجمالی خاکہ سمجھیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے طلباء اور طالبات انہیں یقیناً انشاءاللہ یہ سلسلہ پسند آئے گا، تو سیرت مطہرہ کے مبارک چمن سے مختلف پھولوں کی سیر کریں گے، اور سیرت طیبہ کے ایک ایک موضوع جو اپنے اندر خود سینکڑوں مضامین کو شامل ہے، اس پر الگ سے گفتگو ہوگی سیرت مطہرہ کے دوسرے سیشن میں انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں مختصراً پہلے وحی سے متعلق، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور، مخلوقات باری تعالیٰ کتنی ہیں، اللہ نے کتنا بڑا نظام پیدا فرمایا، کہاں کہاں اللہ کی مخلوق آباد ہے، ابھی تک کی موجودہ دنیا میں جو باریک بین دوربینوں سے کائنات کا احاطہ کیا گیا ہے، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم تقریباً 20 لاکھ جزیرائی کائناتیں دریافت کر سکے ہیں۔ اندازہ کیجئے یہ 20 لاکھ جزیرائی کائناتیں اور ان میں کائناتوں کے اندر مختلف مخلوقات کا بسنا، اور اس سے ہٹ کر کے کروڑوں کائناتیں ہیں جہاں تک آج کے جدید ترین انسان کی بھی رسائی نہ ہو سکی۔ تو اللہ کی کہاں کہاں کائنات آباد ہے، کیسی کیسی مخلوق آباد ہے، کس کس طرح آباد ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکریوں کی تعداد وہی جانتا ہے۔ تاہم یہ ایک واضح بات ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں صرف مخلوقات کے اندر 3 قسم کی مخلوق سب سے اعلیٰ ہے، جن کی تقسیم نوری، ناری اور خاکی میں کی گئی ہے۔ نوری مخلوق جنہیں ملائکہ کہا جاتا ہے، جو صرف اور صرف نور سے بنائے گئے ہیں۔ ناری مخلوق جنہیں جنات کہا جاتا ہے، جن میں 2 عنصر ہیں، آگ بھی اور ظلمت بھی۔ اور تیسری مخلوق انسان ہے جو 4 عناصر سے مرکب ہے، آگ، مٹی، پانی اور ہوا۔ اس کی ایک اور تقسیم یہ بھی ہے کہ ایک مخلوق وہ ہے جو خیر محض ہے، جیسے ملائکہ، دوسری وہ ہے جو شر محض ہے، جیسے جنات، اور تیسری جو خیر اور شر کے درمیانی سنگم سے تعمیر اس کو کیا گیا، بنایا گیا، وہ ہے حضرت انسان۔ اب ان تینوں میں افضل، احسن، اشرف اور اکرم کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان تینوں میں پھر اکرم بھی انسان ہے، احسن بھی انسان ہے، اور اشرف بھی انسان ہے۔ انسان کو ہی اشرف المخلوقات کہا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو ہی اکرم کہا گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن بھی انسان کو کہا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں پھیلی ہوئی 4 قسم کی مخلوقات میں سے جو مخلوق سب سے اعلیٰ ہو، اکرم ہو، احسن ہو، اشرف ہو، اپنے عنصر کے اعتبار سے، عناصر ترکیبی جن سے وہ بنا ہے،
تو صرف آیا انہی عناصر کی بنا پر وہ یہ سارے مقامات رکھتا ہے، یا کوئی اور چیز بھی ہے جس کی وجہ سے اسے اکرم، اشرف اور احسن کہا گیا؟ یقیناً اگر سانچے کو دیکھا جائے تو سب سے اچھے سانچے میں انسان کو ہی ڈھالا گیا ہے۔ تاہم یاد رہے کہ انسان انسانیت کے معراج کو پہنچے گا کب؟ جب وہ وحی الہی اور نور نبوت کا حامل ہوا۔ معلوم ہوا کہ جو مخلوق اشرف، اکرم، احسن ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے اوپر روحانیت کا سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے افضل ترین اس کے سر پہ تاج سجایا جائے، جو کہ تاج نبوت ہے، اور اسے وہ کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز دی جائے جس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات مخلوقات کی اس کیٹاگری میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق میں مبعوث ہوئے، اس لیے کہ اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کسی دوسری مخلوق میں ہوتے، ناری میں یا نوری میں، تو جتنا بڑا مقام بھی کیوں نہ مل جاتا، پھر بھی وہ اس مخلوق سے درجے میں کم رہتے جو مخلوق اشرف، احسن اور اکرم ہے۔ لہٰذا انبیاء کو اشرف، اکرم، احسن مخلوقات میں بھیجا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس افضل ترین، اشرف ترین مخلوق میں بھیجنے کے بعد بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی وہ خصوصیات اور وہ کمالات بخشے گئے انہیں جو انہیں دیگر تمام انسانوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا کمال ان پر وحی کرنا ہے۔ وحی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے خیالات سے علم کو حاصل کرتا ہے، اپنے وجدان سے علم حاصل کرتا ہے، پھر اپنے محسوسات سے علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں انسان اپنی وجدان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، جہاں پر اس کے خیالات بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے، حتیٰ کہ جہاں پر اس کے احساسات بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ما بعد الطبعیات یا ما بعد المحسوسات، ما ورائے احساس ایک ایسی دنیا ہے، ما ورائے عقل کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جن تک رسائی انسان کی بذات خود نہیں ہو سکتی، بلکہ اس تک رسائی انسان کی اگر ہوگی تو کس سے ہوگی؟ وہ اس علم سے ہوگی جو علم بھی ان تمام چیزوں سے اوپر ہے، اور وہ ایک ہی علم ہے جسے وحی کہتے ہیں۔ رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر بھی وحی کی گئی، اور آپ جیسا کہ میں نے گزشتہ عرض کیا، غار حرا تشریف لے جاتے کہ یکسو ہو کر مراقبہ کرتے کہ قوم کو اس حالت سے میں کس طرح نکالوں۔ دفعتاً جبریل امین تشریف لاتے ہیں، آپ کو فرماتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ۔ علماء نے اس کے دو معنی کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں نہیں پڑھنا جانتا، اور ایک یہ ہے کہ جبریل کیا پڑھوں، پڑھنے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ چنانچہ آپ نے 3 دفعہ آپ کو سینے سے لگایا، چھوڑا، آپ نے پڑھنا شروع فرما دیا۔ اقرأ، اس قوم کو پہلی وحی اقرائی دی گئی کہ اس کے مرد و زن علم حاصل کریں اور علم کی تمام صورتوں کو حاصل کریں۔ بسم ربک الذی خلق، یہاں فرمایا اس رب کے نام سے پڑھیے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو اور کوئی صفت سے متصف ہے نہیں، بلکہ تخلیق۔ اس سے علماء نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ انسان وہ سارے علوم پڑھے جس سے اس پر خالقیت باری تعالیٰ کے شاہکار کھلتے چلے جائیں، خواہ وہ علم روحانیت سے کھلیں، علم وحی سے کھلیں، یا جسے ہم علم سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس سے کھلیں۔ ہر وہ علم جس سے خالقیت باری تعالیٰ کے رازوں سے پردے اٹھتے چلے جائیں، انسان اس علم کو حاصل کرے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، پھر بات اس طرف چلی جائے گی۔